الیکشن 50-50 چانس ہے کہ عمران خان کو کٹ ٹو ایکسرسائز کرنے کی کوشش. وہ جی پاکستان کے سب سے بڑے مسیح وہی ہیں، ان کے پاس سال ہے، تو کوئی ایک ایسی اور چیز نہ ہو جائے، کوئی انہونی نہ ہو جائے. میاں صاحب کو ہٹایا نہ جاتا، شاید آج اس ملک کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج. میاں صاحب لیکن اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں بات آگے نہیں بڑھے گی. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے وہ شاید پرائم منسٹر تو بن جائیں، لیکن مشکل ہے پرفارم کرنا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کام آپ نے بھی کرنے ہوتے ہیں نا. سارے کام آپ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اول اور مریم نواز پاکستان کی فیوچر پالیٹکس انہی کے گرد گھومیں گی. اصل میں مقابلہ ہی ان دونوں کے درمیان ہونا ہے. الیکشن آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، 50-50 چانس ہے. میرے خیال میں اس ٹائم سچویشن فلوئڈ ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو کٹ ٹو ایکسرسائز کرنے کی کوشش ہے کہ عمران خان کو اب عمران خان پولیٹیکلی وائپ آؤٹ کیا جائے، اس کے جو سپورٹرز ہیں انہیں وائپ آؤٹ کیا جائے اور پھر الیکشنز کروایا جائے، میاں صاحب کو لایا جائے اور یہ کیا جائے اور پورا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، جیسا کہ عمران خان کے حق میں 2018 میں کیا تھا، 2017-18 میں کیا تھا. اسی طرح کا انوائرمنٹ میاں صاحب کے لیے کریٹ کیا جائے اور میاں صاحب کو یہ دکھایا جائے، نواز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ جی پاکستان کے سب سے بڑے مسیح وہی ہیں، ان کے پاس سال ہے. اٹ ڈیپینڈس، یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر ہو گیا تو الیکشن ہو جائیں گے. دوسرا خطرہ یہ ہے مجھے، اللہ نہ کرے کہ کوئی چیز ٹریگر نہ کر جائے. یہ اکنامک کرائسس کوئی ایسی چیز، ابھی آپ نے پچھلے دنوں بلوں کا دیکھا کہ الیکٹریسٹی کے بلز کے اوپر لوگ سڑکوں پہ آ گئے، تو کوئی ایک ایسی اور چیز نہ ہو جائے، کوئی انہونی نہ ہو جائے. آپ کو خدشہ اس وجہ سے ہے کہ اس ٹائم جو اکنامک سچویشن ہے وہ اتنی پریکیریس ہے، اتنی خطرناک ہے کہ کوئی چیز ٹریگر کر سکتی ہے. اللہ کرے کہ وہ نہ ہو. اور ویسے میں آپ کو ایک حل بتاؤں، حل یہ ہے کہ ہم الیکشنز میں جائیں. یہ میری خواہش بھی ہے، دعا بھی ہے، تاکہ ایک 5 سال کی حکومت آئے جس کو پتا ہو کہ ہم نے 5 سال رہنا ہے اور جواب دینا ہے. ایک ویسے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، اللہ کا خوف کریں، الیکشنز کروائیں تو سب کو کہیں کہ 5 سال سے پہلے اگر کسی نے چوں اور چراں کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کیسے کرنی ہے. تو اگر خود ہی کریں تو پھر اگر خود کریں تو پھر تو المیہ ہے نا. پھر تو اس ملک کا فیوچر ہی یہی ہے کہ رولز آف دا گیم طے کریں. ہم مجھے یہ پتا ہو کہ میرا یہ رول ہے، اس رول اور کے اندر میں رولز کے اندر رہ کے کام کروں گا، اور یہ آئین کی پاسداری کے بغیر نہیں ہو سکے گا. اور میاں صاحب اگر آ جاتے ہیں تو کیا وہ حالات کو کنٹرول کر لیں گے، آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس ٹائم ٹف سچویشن ہے. 2016 میں مشکل تھی، 13 سے 16 کے دوران، لیکن اگر اس ٹائم ڈیریل نہ کیا جاتا، میاں صاحب کو ہٹایا نہ جاتا، شاید آج اس ملک کی حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے. یہ سچ ہے. اور ان لوگوں کو جو اس کا پارٹ اینڈ پارسل تھے، جس میں باجوہ بھی تھا، فیض حمید بھی تھا، عمران خان بھی تھا، ثاقب نثار بھی تھا، اور کافی سارے جج تھے، ویسے تو ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. میاں صاحب لیکن اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. ڈیل کر لی انہوں نے ڈیفینیٹلی. تو اس کے نتیجے میں بات آگے نہیں بڑھے گی. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے وہ شاید پرائم منسٹر تو بن جائیں، لیکن مشکل ہے پرفارم کرنا. ناممکن میں نہیں کہتا، مشکل ضرور کہتا ہوں. پیپلز پارٹی کی ٹیم میاں صاحب کی ٹیم سے بہتر نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، ان کو توقع یہ تھی پیپلز پارٹی کو کہ اسٹیبلشمنٹ نے جیسے کہ پی ٹی آئی بنائی تھی، اور پی ٹی آئی کو جب توڑے گی تو لوگ واپس ہمارے پاس آئیں گے. وہ نہیں ہوا. تو اب وہ ان کی فرسٹریشن جو ہے نا، وہ آج کل آپ کو نظر آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا بھی اگلے الیکشن میں آج کی سچویشن یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی گین نہیں کر سکتا. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زرداری صاحب کے تعلقات اس وقت اچھے نہیں ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر بیٹ نہیں کیا جا رہا کہ وہ اگلا. دیکھیں خواہش تو ہے ان کی کہ وہ بلاول جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے، لیکن اس کی جو بنیادی پری ریکویزٹس ہیں وہ شاید پوری نہیں ہیں. اس کی کیا وہی کہ پنجاب کے اندر نہیں، پنجاب میں تو اسٹیبلشمنٹ
ان سے ناراض ہی ہے نا اس کا مطلب, یا ان پہ اعتماد نہیں کرتی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ کام آپ نے بھی کرنے ہوتے ہیں نا, سارے کام آپ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہے ہیں, اس سے نہیں ہے. میں گھر سے اٹھ کے نکلوں, انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کروں, اور میں اگر یہ توقع رکھنی شروع کر دوں کہ میرے جس طرح کے بہت سے صحافیوں کے پاس ساری انفارمیشن آتی ہے, خود بخود چل کر کاغذ لکھا ہوا آ جاتا ہے, یہ تو کوئی کام نہیں ہے نا. کام تو یہ ہے کہ آپ نے کیا اسٹرگل کی ہے. بلاول نے بطور فارن منسٹر اچھا پرفارم کیا ہے نا, آپ کیا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن ایک پرفارم نہیں کر سکے جو وہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹے, انہوں نے اپنی علیحدہ پارٹی بنا لی. ہاں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ الیکشنز ہوں اور وہ جو پی ٹی آئی کا علیحدہ گروپ ہے وہ 20, 30, 40 سیٹیں لے اور بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لے. اٹس پاسبل, یہ ورک آؤٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو توقع کی جا رہی تھی کہ ان کا میجر حصہ پیپلز پارٹی کو جوائن کرے گا, وہ نہیں ہوا. تو جب وہ نہیں ہوا تو آگے کیسے توقع رکھی جائے کہ اگلا جو مرحلہ ہے اس میں پیپلز پارٹی کامیاب. فارن بلاول کی پرفارمنس کیسی تھی, اچھی تھی, بری تھی, اس کا بلاول کی پرفارمنس بہت ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھی, میں بہت کامیابی سے نہیں دیکھتا, لیکن وہ ایک اوور آل انوائرمنٹ تھا نا جس کے تحت میں اس نے لیکن محنت اور کوشش ضرور کی بلاول نے. اور کیا وہ پرائم منسٹر کے طور پہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اس ٹائم تو ان کا پرائم منسٹر بننا ہی مشکل نظر آ رہا ہے, تو کامیابی تو بعد کی بات ہوگی نا. ابھی تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ وہ پرائم منسٹر بن سکے. کمپیریٹیولی پیپلز پارٹی بہتر نہیں ہے, بلاول میں سریت تو نہیں نظر. بلاول اور مریم نواز ہم پسند کریں یا نہ کریں, پاکستان کی فیوچر پالیٹکس انہی کے گرد گھومیں گی. یہ ریالٹی ہے, یہ ماننی چاہیے ہمیں. عمران خان کا فنامنا ہے, لیکن عمران خان کا فنامنا عمران خان کی زندگی تک ہے. آپ کا خیال ہے یہ فیوچر میں وزیر اعظم دونوں بن سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی بنیں گے, ان دونوں میں سے کسی نے بننا ہے, لیکن ان کو اپنے آپ کو اور اپنی پارٹیز کو آرگنائز اور گروم کرنا چاہیے. اپنے جو ٹیم ہے ان کے اوپر محنت کرنی چاہیے, ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور ان میں زیادہ بہتر کون ہے آپ کے خیال میں؟ ہے بڑا مشکل, یہ مشکل سوال ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہے. مریم کی اسٹرینتھ یہ ہے اس ٹائم کہ اس کی مین اسٹرانگ ہولڈ پنجاب کے اندر ہے, اور دوسری طرف جو بلاول ہے اس کا اسٹرانگ ہولڈ سندھ کے اندر ہے. اب دونوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ مریم کو سندھ کے اندر اپنی پینیٹریشن بنانی پڑے گی اور بلاول کو پنجاب کے اندر اپنی پینیٹریشن اور جو کامیاب ہوگا وہ زیادہ کامیاب ہو جائے گا. اور لگتا یہ ہے کہ بڑا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے دونوں کے اندر, جو اس میں بہتر پرفارم کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. پولیٹیکلی کون بڑا ہے؟ مجھے بلاول کے اندر زیادہ ویسے نظر آتا ہے, لیکن جو یہ مریم نواز ہے اس کی ٹیم زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے اصل میں مقابلہ ہی ان دونوں کے درمیان ہونا ہے, اور جو بہتر آرگنائز کر لے گا اور بہتر پرفارم کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا.